السلام علیکم۔ آج منگل ہے، ستمبر کی 17 تاریخ۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ امریکہ میں قائم غیر سرکاری ادارے کی نئی رپورٹ میں سامنے آیا ہے کہ پاکستان میں توہین مذہب کے قانون کا بڑے پیمانے پر غلط استعمال کیا جاتا رہا ہے۔ غیر سرکاری ادارے کلونی فاؤنڈیشن فار جسٹس نے پیر کو اس حوالے سے تفصیلات جاری کی ہیں۔ کلونی فاؤنڈیشن فار جسٹس نے سن 2022 میں پنجاب کے سب سے بڑے شہر لاہور میں توہین مذہب کے 24 معاملات کی 6 ماہ تک مانیٹرنگ کے بعد یہ رپورٹ ترتیب دی ہے۔ تفصیلی رپورٹ کے لیے ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر آئیے۔ امریکہ کے سیاسی امور کے لیے قائم مقام معاون وزیر خارجہ جان بیس نے آج اسلام آباد میں نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر سے ملاقات کی۔ انہوں نے دہشت گردی اور پرتشدد انتہا پسندی کا مقابلہ کرنے اور علاقائی استحکام اور خوشحالی کو فروغ دینے کی اہمیت سمیت اقتصادی اور سلامتی امور پر دوطرفہ تعاون کو بڑھانے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا۔ جان بیس نے افغان افراد کی امریکہ میں آباد کاری میں مدد کرنے میں پاکستان کے مسلسل تعاون پر اظہار تشکر کیا۔ ہجری سال کے مہینے ربیع الاول کی 12 تاریخ کو پیغمبر اسلام کی یوم ولادت کی مناسبت سے پاکستان سمیت مختلف ممالک میں تقاریب منعقد کی جا رہی ہیں۔ اس موقع پر مساجد، عمارتوں، گلیوں اور محلوں کو برقی قمقموں سے سجایا گیا ہے، جبکہ خصوصی تقاریب، جلوس اور محافل کا اہتمام بھی کیا جاتا رہا ہے۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی نے بھارت کو ان ملکوں کی فہرست میں شامل کیا ہے جہاں مبینہ طور پر اقلیتوں پر مظالم ہو رہے ہیں۔ انہوں نے عید میلاد النبی کے موقع پر دنیا بھر میں مسلمانوں کی پریشانیوں کا ذکر کیا۔ انہوں نے پیر کو ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں کہا کہ اگر ہم میانمار، غزہ، بھارت یا کسی دوسرے مقام پر مسلمانوں کو ہونے والی تکالیف سے بے خبر ہیں تو ہمیں خود کو مسلمان نہیں ماننا چاہیے۔ بھارت کی جانب سے ان کے بیان پر سخت رد عمل ظاہر کیا گیا ہے اور اس کی کڑے الفاظ میں مذمت کی گئی ہے۔ بھارتی وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جسوال نے ان کے بیان کے چند گھنٹے بعد ہی اس کو ناقص معلومات کی بنیاد پر دیے جانے والا بیان قرار دیا ہے اور اسے مسترد کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ بیان ناقابل قبول ہے۔ انہوں نے اقلیتوں کے سلسلے میں تنقیدی ریمارکس دینے والے ملکوں کو مشورہ دیا کہ دوسرے ملکوں کے بارے میں کچھ کہنے سے قبل انہیں اپنا ریکارڈ دیکھنا چاہیے۔ بھارت کے زیر انتظام جموں و کشمیر کی اسمبلی کے لیے عام انتخابات کا پہلا مرحلہ 18 ستمبر کو منعقد ہوگا۔ غیر معمولی سیکیورٹی انتظامات کے ساتھ ہونے والے انتخابات میں 24 حلقوں میں بدھ کو پولنگ ہوگی۔ وادی کشمیر کے 16 جبکہ جموں کے 8 حلقوں میں ووٹنگ ہوگی، جس کے لیے 219 امیدوار میدان میں ہیں۔ ووٹنگ کا دوسرا مرحلہ 25 ستمبر اور تیسرا اور آخری مرحلہ 1 اکتوبر کو منعقد ہوگا، جبکہ ووٹوں کی گنتی 8 اکتوبر کو کی جائے گی۔ دہلی کی حکمراں جماعت عام آدمی پارٹی نے اروند کیجریوال کے استعفے کے اعلان کے بعد اتیشی مارلینا کو نیا وزیر اعلیٰ نامزد کر دیا ہے۔ بھارتی اخبار دی ہندو کی رپورٹ کے مطابق اتیشی مارلینا اس وقت دہلی حکومت میں وزیر ہیں۔ ان کے پاس تعلیم، پبلک ورکس ڈپارٹمنٹ اور پاور جیسی اہم وزارتیں ہیں۔ پاکستان میں اس سال اب تک 11 صحافی قتل ہو چکے ہیں، جبکہ سن 2024 کے ختم ہونے میں ابھی 3.5 ماہ باقی ہیں۔ صحافیوں کے قتل کے واقعات میں انصاف کی کمی
یا ان میں ملوث افراد کے قانون کی گرفت میں نہ آنے کی بنا پر صحافتی اور انسانی حقوق کے حلقوں کی جانب سے شدید تنقید کی جاتی رہی ہے، اور اس ملک کو میڈیا کارکنوں کے لیے دنیا کے خطرناک ترین ممالک میں شمار کیا جاتا ہے۔ اسرائیل نے منگل کو حماس کے خلاف اپنی جنگ میں توسیع کا اعلان کیا ہے، جس کا مقصد شمالی اسرائیل کے ان رہائشیوں کی اپنے گھروں کو واپسی ممکن بنانا ہے جو اسرائیل اور لبنان کی سرحد پر اسرائیلی فوجیوں اور حزب اللہ کے عسکریت پسندوں کے درمیان جھڑپوں کی وجہ سے نقل مکانی کر گئے تھے۔ اسرائیلی وزیراعظم بنیامین نیتن یاہو کے دفتر نے کہا کہ سیکیورٹی کابینہ نے پیر کو دیر گئے اس اقدام کی منظوری تھی۔ حزب اللہ نے کہا کہ اگر غزہ کے لیے جنگ بندی کا معاہدہ ہوتا ہے تو وہ حملے روک دے گی۔ اس جنگ بندی کو حاصل کرنے کی کوششیں مہینوں سے جاری ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن جنگ بندی کی نظر ثانی شدہ تجویز پیش کرنے کے لیے منگل کو مصر کا دورہ کر رہے ہیں، جس کا مقصد مشرق وسطیٰ میں اہم علاقائی شراکت داروں کو شامل کرنا ہے۔ محکمہ خارجہ کے ترجمان میتھیو ملر نے پیر کو صحافیوں کو بتایا کہ ہم خطے میں اپنے شراکت داروں کے ساتھ بات چیت جاری رکھے ہوئے ہیں، خاص طور پر مصر اور قطر کے ساتھ۔ روس کی سن 2024 برکس سمٹ کی میزبانی سے پہلے ترکی کی شمولیت کی درخواست پر غور کیا جا رہا ہے۔ یہ سربراہی اجلاس 22 سے 24 اکتوبر تک منعقد ہو رہا ہے۔ برکس یا برازیل، روس، بھارت اور چین پلیٹ فارم کو روس نے سن 2009 میں ایک غیر رسمی کلب کے طور پر شروع کیا تھا تاکہ اراکین کو امریکہ اور اس کے مغربی اتحادیوں کے زیر تسلط عالمی نظام کو چیلنج کرنے کے لیے ایک راستہ فراہم کیا جا سکے۔ امریکہ میں گرفتار ایران سے رابطے رکھنے والے پاکستانی شخص آصف رضا مرچنٹ نے نیو یارک میں بروکلین کے مجسٹریٹ جج رابرٹ لغی کے سامنے درخواست دائر کی ہے، جس میں انہوں نے ان دو الزامات کی تردید کی ہے کہ انہوں نے کسی دوسرے ملک میں دہشت گردی کی کوشش کی اور وہ امریکہ میں کسی سیاسی شخصیت یا سرکاری عہدیدار کو قتل کرنے کے لیے کرائے کے قاتل تلاش کر رہے تھے۔ آصف مرچنٹ کی گرفتاری کے بعد پاکستان کے دفتر خارجہ نے ایک بیان میں کہا تھا کہ وہ امریکی حکام سے رابطے میں ہیں۔ یوکرینی حکام نے منگل کو بتایا کہ روسی ڈرون حملوں نے شمال مشرقی یوکرین میں توانائی کی تنصیبات کو نشانہ بنایا ہے، اور روس کی وزارت دفاع نے منگل کو کہا کہ اس نے برانسک کے علاقے میں 15 یوکرینی ڈرونز مار گرائے ہیں، جہاں حکام نے کسی نقصان یا جانی نقصان کی اطلاع نہیں دی۔ یوکرین کے ایک اور ڈرون نے روس کے کرسک علاقے کو نشانہ بنایا ہے۔ روسی وزارت خارجہ نے کہا کہ چینی کوسٹ گارڈ کے 2 جہاز منگل کو روس کے مشرق میں ماسکو کی افواج کے ساتھ مشترکہ مشقوں اور گشت کے سلسلے میں پہنچے ہیں۔ چین نے ماسکو کی اوشن 2024 مشق کے آغاز کے لیے گزشتہ ہفتے روس کو 4 جنگی جہاز اور 1 سپلائی جہاز بھیجا تھا، جو 3 دہائیوں میں اپنی نوعیت کی سب سے بڑی مشق کا ایک حصہ ہے۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ، یوٹیوب اور پوڈ کاسٹ پر یہ بلیٹن آپ کے لیے پوسٹ کر دیا جاتا ہے۔ آپ ہمارے بلیٹن کو شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں، جس کے لیے ہم آپ کے بہت ممنون ہیں۔ اپنی ان کاوشوں کو جاری رکھیے گا۔ نیوز پروڈیوسر عائزہ عرفان اور نیوز ایڈیٹر بہجت جیلانی کے ساتھ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔